اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ جو چلا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو اس بات کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ مزید دوستوں کو بھی دعوت دیجئے تاکہ وہ اس سلسلے سے جڑیں، تاکہ ان کی روحوں کی بھی غذا کا اہتمام ہو سکے۔ کیا معلوم کب کون اور کس لمحے ہماری کسی بات کو اپنا کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو اللہ کے نام کر دیتا ہے اور کامیابی اور کامرانی اپنے نام کرتا ہے۔ اس کی کامیابی اور کامرانی آپ کی وجہ سے اگر بنتی ہے تو یہ معاملہ آپ کے ذمہ بھی اور آپ کی نسبت بھی پائے گا، آپ بھی اس کی نسبت پاؤ گے، لہذا آپ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا انعام ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم نے مختلف موضوعات پہ مختلف علماء کرام کو، مختلف اللہ والوں کو، مختلف مفتیاء کرام کو اور بہت سارے لوگوں کو مختلف دینی اور اخلاقی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، اور ان کی تعلیمی اور تدریسی کاوشوں میں، چاہے وہ تحریری صورت میں ہوں یا تقریری صورت میں، ہمیں جو کچھ بھی درس ملا ہے اس کے ضمن میں ایک بات آج ہم آپ سے ذکر کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے بھی، پورے قرآن پاک نے بھی اس ضمن میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ان سب سے ہٹ کے ہے کہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے بہت کم بات کی گئی ہے، لہذا آپ پورے قرآن مجید کا بھی اگر مطالعہ کریں تو کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری نماز پڑھو تو میں تمہاری نماز پڑھوں گا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا، تم میرے روزے رکھو میں تمہارے روزے رکھوں گا، تم میرے لیے حج کرو میں تمہارا حج کروں گا۔ کہیں پہ بھی اللہ نے نہیں کہا تم میرے لیے خیرات کرو میں تمہاری خیرات کروں گا، ایسا کہیں پہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اگر تم کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں، وہ ہے یہ ذکر کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اس بات سے ذرا سا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا وہ امیجن آپ ذرا اپنے ذہن میں لائیں، وہ امیج، وہ ویژن اپنے ذہن میں تو ذرا لائیں کہ اللہ نے کیا محفل سجائی ہوگی جہاں آپ کو یاد کرتا ہوگا۔ ادھر آپ تنہائی میں بھی یاد کرو تو وہ محفل میں کہتا ہے میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کا دائرہ اور گھیرا بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس بٹھائی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جلسہ بلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں محفل جب سجائی ہوگی تو اس محفل کو کس انداز سے سجایا ہوگا۔ ہم جب کوئی محفل کرتے ہیں تو اس محفل میں کچھ اہتمام کرتے ہیں تب محفل کرتے ہیں نا، تو ہم انسان اگر کوئی اہتمام کر کے کوئی محفل کرتے ہیں تو وہ تو رب ہے، وہ رب جب کوئی اہتمام کرے گا تو وہ محفل کے لیے کیا اہتمام کرے گا، اور کس کی محفل سجا رہا ہے، کس کے ذکر کی محفل سجا رہا ہے، وہ تمہارے ذکر کی محفل سجا رہا ہے۔ وہ فرشتوں کو بلا رہا ہے کس کے لیے؟ تمہارے ذکر کے لیے فرشتوں کو بلا رہا ہے، وہ بٹھا رہا ہے فرشتوں کو تمہارے ذکر کے لیے، وہ جلسہ بلایا، وہ بٹھایا، ان کے بیچ میں اللہ خود جب ذکر کرے تمہارا، اللہ خود جب تمہاری بات کرے، اللہ خود جب تمہارے حوالے دے، اللہ جب تمہاری توصیف کرے، اللہ جب تمہاری بات کرے، تو تم ذرا امیجن وہ
ویژلائزیشن کو اپنے ذہن میں ذرا لاؤ، وہ ویژل اپنے ذہن میں لاؤ، وہ امیج اپنے ذہن میں لاؤ کہ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا جہاں وہ رب تمہاری بات کرتا ہوگا۔ اور یہ کس بدلے میں ہوتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو تو وہ تمہارا ذکر کرتا ہے، تم اس کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں، میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں، میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں، کہیں پہ بھی نہیں کہا۔ لیکن صرف یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ جب رب تمہارا ذکر کرے، جب تمہارے لیے رب محفل سجائے، جب رب تمہیں یاد کرے، جب رب تمہاری بات کرے، جب رب تمہارے لیے محفل سجاتا ہو، تو اندازہ کرو پھر تمہاری بات کیا بات رہی ہوگی، پھر تمہارے درجے کیا درجے رہے ہوں گے، پھر تمہارے لیے اللہ کے کرم اور عنایات کے کیا دروازے نہ کھلتے ہوں گے، تمہارے لیے رب کی رحمتوں کی کیسی کیسی نہ بارش ہوتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں بیٹھ کے محفلیں سجاتا ہو، جب اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے مجلسیں سجاتا ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں ذکر کرتا ہو، تمہارا ذکر کرتا ہو، تو اتنا بڑا انعام پانے کے لیے کیا تم یہ ذکر نہیں کر سکتے؟ ایک تو ذکر کرنے سے تمہاری زبان پہ جو اسم ذات کا نور اترتا ہے وہ نور آپ کے قلب کو روشن کرتا ہے۔ دوسرا، جب اللہ وہاں ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کرنے سے کر کون رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا۔ اللہ ذکر کرے، ایک تو اللہ اس کا نور، اس کے ذکر کا انداز اور اس انداز کا نور، وہ ذکر کرنا اور اس ذکر کے کیے جانے کا نور، ادھر سے تمہارا ذکر کرنا اور اس اسم ذات کا نور، اتنے انوار مل کے جب تجلی ڈالیں تو دل پہ کیسے نہ جناب روشن چراغ ہوں گے، دل کی سیاہی کیسے نہیں اترتی، دل کیسے نہیں اجلا ہوتا، دل کیسے نہیں دھلتا، دل کیسے نہیں منور ہوتا۔ دل منور ہو جائے، روحیں منور ہو جائیں، پھر کیسے نہیں آپ کو پرواز ملتی، پھر کیسے نہیں آپ کو دیدار ملتا۔ لیکن آپ ذکر کی محفل سجاتے نہیں ہیں، آپ ذکر کا ماحول بناتے نہیں ہیں، آپ ذکر کی مجلس میں جاتے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بھی اللہ کے ذکر کے لیے کبھی نماز پڑھ کے آ گئے اور سو گئے، بس بات ختم۔ ذرا کوئی تسبیح مولوی صاحب نے بتا دی، وہ پڑھ لی، بات ختم۔ بھوک ہے، بے روزگاری ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ کر لیا، بات ختم۔ یہ ضرورتوں کے وظیفے کرنا اور چیز ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، لیکن جو اللہ کے اسم کا ذکر ہے، اس ذکر کا آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اس ذکر کی ویلیو تو سمجھیں، اس کی قدر تو سمجھیں، اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے ہمیں، اور کیوں بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کیا، الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان، سکون، تسلی، تشفی، آرام اور راحت اگر ملے گا تو صرف میرے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں ہی آرام ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے۔ تمہارے اوپر اطمینان اترتا ہے، عالم بالا سے اللہ تعالیٰ اطمینان کو تمہارے